السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج ہم کارزل ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کریں گے۔ پاشا، آخر ہے کیا اس میں جو اتنا ڈوب کر تسبیح کی طرح اس کا ورد کرتے ہو؟ تو نہیں سمجھے گا، تیرا ابھی عشق نامی سے پالا جو نہیں پڑا۔ پتہ ہے عشق کیا ہے؟ یہ وہ روگ ہے جس کو لگ جائے تو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ وہ جادو ہے جس کی کوئی کاٹ نہیں ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو اگر رگوں میں اتر جائے تو جان لے کر چھوڑتا ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جس کی اگر لت لگ جائے تو اس سے پیچھے نہیں چھڑایا جا سکتا۔ یہ وہ اسیب ہے جو اگر چمٹ جائے تو مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی، خدا مجھے تو محفوظ ہی رکھے اس بلا سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ویسے پاشا، تم تو مجھے سمجھدار لگتے تھے۔ سمجھدار ہی کرتے ہیں یہ غلطیاں۔ کسی پاگل کو دیکھا ہے عشق کرتے؟ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ پاشا اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اوہو، جو کام کے لیے آیا تھا وہ کیا ہی نہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولا، وہ شیخ کی کال آئی تھی، مال وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، مطلب آج شام تک یہاں پہنچ جائے گا، اپنا مال بھی روانہ کر دو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی سوچا ہوگا، لیکن اس بار اس پر ہم نے حملہ کرنا ہے، دھیان رکھنا۔ مرنا نہیں چاہیے، وہ زندہ چاہیے مجھے۔ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بوٹی بوٹی کروں گا۔ وہ وہی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل میں وہ پک دیکھنے لگا جو اس کی جینے کی وجہ تھی۔ السلام علیکم۔ ماریا جو اپنے نوٹس بناتے کسی کی آواز پر اپنا سر اٹھائے سامنے کیف پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ بلیو کلر کی شرٹ کف کو فولڈ کیے ہوئے تھا۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ نیند کی چوری سے آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں بلا وجہ تو اس پر نہیں مرتی تھیں۔ آپ کا کام ہو چکا ہے، وہ خود ہی بول پڑا۔ ماریا نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہو چکا ہے، شکریہ۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک بھی ہم نے کرنا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماریا نامحسوس انداز سے تھوڑا کھسک گئی۔ ہائی گائز، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ وہ صرف سوچ کر رہ گیا، اب ایسا بھی کیا لڑکیاں مرتی ہیں اور یہ؟ برہان نے ان کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے انہی کی طرف چل کر آیا۔ ڈانس؟ کیا ہوا تجھے؟ برہان نے حیرت سے اس کے منہ کے بدلتے زاویے کو دیکھ کر کہا۔ کیا برہان تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرتے؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیف نے اس کی طرف دیکھا جس نے بھی بلو کلر کی قمیض اور جینز پہنی ہوئی تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ کچھ شرارتی لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ ریلیکس ماریا، سرحان مذاق کر رہا ہے۔ ابیرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کے ساتھ انوش بھی تھی۔ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ دونوں وہیں آ گئی اور یقیناً سرحان کی باتیں وہ بھی سن چکی تھی۔ سوری ماریا، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر جو اپنے ہی دھیان میں پانی پیتے ان کی طرف آ رہا تھا، سرحان کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کے فوارے کی طرح اس کے منہ سے پانی نکلا۔ کیف نے اس کی طرف دیکھا جس نے بلو کلر کی قمیض اور جینز پہنی ہوئی تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ ریلیکس ماریا، سرحان مذاق کر رہا ہے۔ سوری ماریا سس، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ شرمندگی سے بولا۔ سب نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا سرحان کی طرف آیا۔ اگر جو اپنے ہی دھیان میں پانی پیتے ان کی طرف آ رہا تھا۔ سرحان کے منہ سے کسی لڑکی کے لیے یہ سس سن کر پانی فوارے کی طرح اس کے منہ سے نکلا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہے؟ سرحان جو اس کی حرکت پر حیران ہوا، اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ماریا اپنی پریشانی بھول کر ہونکوں کی طرح ان کو دیکھنے لگی۔ آپ لوگ اس طرح ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ ان کو چھوڑو ماریا، یہ تو ہیں ہی پاگل، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ انوش نے پہلی دفعہ باتوں میں حصہ لیا۔ میرا نام ماریا نور ہے، میرا تعلق ساہیوال سے ہے۔
BSc تک وہیں پڑھا ہے، اب ماسٹر کرنے لاہور آ گئی۔ اچھا، تو تم اب ہاسٹل میں رہ رہی ہو؟ نہیں، بابا کو پسند نہیں ہاسٹل میں رہنا، یہاں ایک اپارٹمنٹ لے کر دیا ہے، میں وہیں رہتی ہوں۔ مطلب تم اکیلی رہتی ہو؟ نہیں، میں اکیلی نہیں رہتی، اماں ہے میرے پاس۔ مطلب تمہاری ماما؟ نہیں، وہ میری سگی ماما نہیں ہے، میں جب پیدا ہوئی تھی وہ تبھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، تب سے اماں ہی مجھے پال رہی ہیں۔ سب کو بہت دکھ ہوا کہ اس نازک سی چھوٹی سی لڑکی نے اپنی ماں کو دیکھا تک نہ تھا۔ سوری ماریا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک بات پوچھنی ہے تم سے۔ برہان جب کافی دیر سے گہری سوچ میں تھا اچانک بولا، سر عمر کیا لگتے ہیں تمہارے؟ یہ سر عمر میرے کزن ہیں۔ جب بھی میں کہوں کہ تمہارے ساتھ اتنا ہنس کر باتیں کر رہے تھے، ورنہ ہم سے تو ہنس کر بات کرنا شاید حرام ہے ان پر۔ کیا حرام ہے مجھ پر؟ بولو برہان، کیا حرام ہے مجھ پر؟ وہ سر، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ سب کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن سب نے کنٹرول کیا ہوا تھا، ہنس کر اپنی شامت تھوڑی بلوانی تھی۔ آخر ماریا کو اس کی حالت پر ترس آیا اور وہ بولی، پلیز جانے دو۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے فدوی بس گھر میں کہا کرو، باہر نہیں۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری کلاس ہے، جاؤ۔ اب میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ تھینک یو ماریا، آج تمہاری وجہ سے بچ گیا، برہان بولا۔ ویسے یہ سر کا نام فدوی کب سے ہے؟ یہ نام میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا تو مجھے بہت پسند آیا، تب ہی میں نے عمر کا نام فدوی رکھ دیا اور اب اسی نام سے پکارتی ہوں۔ لگتا ہے آپ ناول کی دیوانی ہیں، سرحان بولا۔ پھر تو ہماری جوڑی خوب جمے گی، کیونکہ یہ بھی ناول کی دیوانی ہے۔ انوج نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ واقعی؟ ایک کم تھی جو دوسری بھی آ گئی۔ برہان نے کیف کے کان کے پاس ہو کر سرگوشی کی۔ اب چلو بھی، اس سے پہلے کہ سر عمر آ جائیں۔ چھوڑ دے فون والی ماں کو، سرحان نے دیسی ماؤں کی طرح اگر کو کہا جو فون میں لگا ہوا تھا۔ ہاں بس ایک منٹ، اس نے جلدی سے میسج کر کے موبائل جیب میں رکھا اور چل دیا۔ تو کہیں ہمارے لیے بھابھی لانے کی پلاننگ تو نہیں کر رہا تو؟ توبہ میری، جب تک تم لوگ سنگل ہو میں کیسے کروا سکتا ہوں، اور تجھے ہم کرنے بھی نہیں دیں گے۔ چلیں۔ کیف کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا، سب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کہاں تک پہنچا مال؟ یوسف کو دیکھتے ہوئے پاشا نے پوچھا۔ بارڈر تک پہنچا دیا ہے، آگے سے ہمارے آدمی خود کنٹرول کر لیں گے۔ وہ اس کو ایک فائل دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے زندہ چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آئے گا؟ جو انسان ہمارے اس سامان تک پہنچ سکتا ہے اس کی خبر صرف میرے سوا کسی کو نہیں تھی، تو وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی سوچ بہت دور تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب جاؤ، تو میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ پاشا ہے کون۔ رات اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، وہاں آس پاس آبادی نہ ہونے کو تھی، ہر طرف سناٹا چھائے ہوئے تھا۔ ایسے میں الو کی آواز ماحول کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر قدم جمائے چل رہا تھا۔ اسے دور سے ہی چاند کی روشنی میں وہ ٹرک نظر آ گیا جس میں ان لڑکیوں کو لایا گیا تھا جنہیں آگے سپلائی کرنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے ٹرک کے پاس پہنچ کر آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ ٹرک کے پاس صرف ایک ہی آدمی موجود تھا، باقی شاید آگے تھے۔ وہ آہستہ سے اس شخص کے پیچھے گیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو لے آیا۔ نقاب پوش نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے ناخن سے نکلی ناخن باہر کو نکل آئے۔ اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اس نقلی ناخن کو تیز نوک سے اس کی شہرگ کو کاٹ دیا۔ وہ آدمی تڑپنے لگا اور صرف ایک منٹ میں دنیا سے پرواز کر گیا۔ اس کا کام تمام کرنے کے بعد وہ نقاب پوش آگے بڑھا۔ دور سے ایک اور آدمی آتا نظر آیا اور وہ واپس ٹرک کی پچھلی سائڈ پر چلا گیا۔ دوسرے آدمی کو نہ پا کر اس کو ڈھونڈے جب پیچھے کی طرف آیا وہ تو اس نقاب پوش نے ایک جھٹکے میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ ٹرک کا دروازہ کھول کر اس نے اندر کا جائزہ لیا۔ وہاں تقریباً 20 لڑکیاں تھیں جنہیں کسی کی خواص مٹانے کے لیے آگے سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا سب کو شوٹ کر دی، جو کسی نامحرم کی محبت میں ہر حد پھلانگ جاتی ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بھی تھوڑا سا آگے ہی گیا تھا کہ اسے زمین سے 3 لوگ نکلتے نظر آئے۔ دراصل وہ سرنگ سے نکل رہے تھے۔ دشمن ممالک ایک دوسرے کے خلاف یہ خفیہ سرنگیں استعمال کرتے تھے
وہ وہیں درات کی اوٹ میں چھپ کر جائزہ لینے لگا۔ وہ آدمی 3 باکس لے کر آئے، اس کے بعد وہ لوگ پھر گئے۔ اس طرح تقریباً 14 سے 15 باکس لے کر آئے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ لوگ آہستہ ٹرک کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ لوگ ٹرک کے پاس کسی کو نہ پا کر حیران ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے اور ایک طرف کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ لوگ باقی لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے، جبکہ ایک کو وہی حفاظت کے لیے رہنے دیا۔ راستہ صاف تھا اور موقع بھی۔ وہ نقاب پوش آہستہ اس آدمی کی جانب چل دیے۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور فوراً پلٹ کر اس پر حملہ آور ہوا، مگر یہ کیا، پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور آگے کو مڑا ہی تھا کہ کسی نے اس کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ وہ وہی نقاب پوش تھا۔ اس کی آواز سن کر باقی دونوں بھی جلدی سے آئے۔ سامنے ان کے ساتھی کی لاش پڑی تھی اور پاس ہی وہ بے نقاب پوش ہاتھ میں خون سے آلودہ چاقو لیے کھڑا تھا۔ وہ لوگ غصے میں اس کی طرف بڑھے اور حملہ آور ہوئے، لیکن وہ نقاب پوش ان سے زیادہ چلاک تھا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر سے اشارے کرتے ہوئے الگ الگ جگہ پر مڑ گئے۔ ایک آدمی ابھی تھوڑی ہی دیر سے دور گیا تھا، اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ نقاب پوش اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز اپنے پیچھے ہتھا محسوس کر کے وہ فوراً مڑا۔ وہ دوسرا آدمی جو اس پر چاقو سے حملہ کرنے والا تھا، مڑنے سے وہ آدمی جو اس کی گرفت میں تھا وہ بھی مڑا اور وہ چاقو سیدھا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس نے جلدی سے اس کو چھوڑا اور دوسرے کی طرف بڑھا اور شاید ٹرین کیا ہوا تھا، وہ اس کو مشکل ہو رہی تھی اس کو قابو کرنے میں۔ اس نے اس کو جھٹکا تھا۔ وہ نقاب پوش تھوڑا پیچھے کو ہوا، اتنے وہ آدمی اپنا چاقو اٹھا چکا تھا۔ اس نے اس کو چاقو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ نقاب پوش نے ایک جھٹکے سے اس کو نیچے گرا دیا۔ اس نے اپنے جوتے کو ایک خاص طریقے سے جھٹکا دیا تو اس سے ایک نوکدار چاقو باہر نکل آیا۔ ایسے جوتے خاص طور پر فوج والے بناتے ہیں۔ وہ اچانک گھوما اور اچھل کر چاقو والے جوتے کو اس کی گردن کے پاس گزارا۔ وہ جو ابھی کھڑا ہوا تھا سنبھل نہ پایا اور وہیں گرتا گیا۔ نقاب پوش اس کے قریب بیٹھا اور بولا، جو میرے وطن کی طرف گندی نظر سے دیکھے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ کون ہو تم؟ SE 3 لفظ بات مکمل۔ اس کو چھوڑ کر وہاں سے جلدی سے اٹھا اور ٹرک کی جانب بڑھا۔ پاس موجود سامان کو آگ لگا دی اور ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پاشا، وہ یوسف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اس کو بتائے۔ ہاں بولو، کام ہو گیا؟ جب کافی دیر تک جواب نہیں آیا تو پاشا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ تم کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ اسے لائے ہو؟ سب کچھ چھوڑ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ پاشا، وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں چلا گیا تھا۔ اور آخر ہمت کر کے وہ بولا۔ اور ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ یوسف نے اپنا تھوک نگلا اور اس نے نہ صرف ہمارے بندے مارے ہیں بلکہ شیخ کے بندے بھی مار دیے، اور وہ لڑکیاں بھی وہاں سے غائب تھیں۔ آس پاس کھڑے سب لوگوں کے اوسان ہتا ہو گئے، لیکن یوسف پرسکون تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاشا سے اسے کچھ نہیں کہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ گولی چلی، سینے سے آر پار بھی ہوئی، مگر یوسف کے نہیں، اس کے پیچھے کھڑے آدمی کی۔ یوسف نے پاس کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ لوگ تو اشارے کے منتظر تھے۔ وہ لوگ اس آدمی کی لاش اٹھا کر جلدی سے باہر نکلے۔ پاشا کا کیا بھروسہ کب کیا کر جائے۔ ریلیکس پاشا۔ ریلیکس کیسے کروں؟ بتاؤ کیسے کروں ریلیکس؟ میں نے بکواس کی تھی، کہا تھا نا کہ وہ بہت شاطر ہے، مگر تم نے میری سنی نہیں، اور اب دیکھو کیا کیا ہے اس نے۔ کروڑوں کا نقصان اس نے مجھے للکارا ہے، اور یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا۔ پاشا شیخ کی کال ہے؟ یوسف نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا مال ابھی تک نہیں پہنچا اور ہمارے بندے بھی لاپتہ ہیں۔ مال تو ہمیں بھی نہیں ملا اور تمہارے بندے مارے گئے ہیں۔ پاشا بھی کیسے برداشت کرتا کہ کوئی اس سے اونچی آواز میں بات کرے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے مر گئے اور تمہیں مال کیسے نہیں ملا؟ ہم نے یہاں سے بھیج دیا تھا، جب تک وہ پاکستان کی سرزمین پر نہیں اترے میں وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ اس کا جلدی کوئی حل نکالو ورنہ یہ بہت نقصان دہ ہوگا میرے لیے۔ اور ضروری باتیں کر کے پاشا نے موبائل بند کر دیا۔ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے وہ چاہیے، نہیں تو اگلی گولی تمہارے سینے میں اتاروں گا۔ اس نے بمشکل سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ پاشا وہیں بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔
سرحان ابیرا چلائی، کیا ہے؟ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اپنے دوپٹے کو دیکھ کر رونی صورت بنا کر بولی، آج سنڈے تھا تو سب لوگ لان میں بیٹھے تھے، بچے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور بڑے اپنے کاموں میں ہاتھ صاف کیے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ میرا نیا دوپٹہ خراب کر دیا۔ لو، اس میں کیا خراب کیا ہے، دھو لینا، صاف ہو جائے گا۔ پاس بیٹھے سب برہان اور انوش کھی کر رہے تھے۔ دھو لوں میں؟ واہ، گندا تم کرو، دھو میں۔ کیا ہوا ابیرا بچے؟ پھپھو جو سامنے بیٹھی تھی ابیرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ ان کے پاس آ گئی۔ پھپھو کو دیکھ ابیرا کو حوصلہ ہوا اور شکایت کرتی ہوئی بولی، پھپھو یہ دیکھیں، سرحان نے میرا نیا دوپٹہ خراب کر دیا۔ امی میری بات سنیں، شرم تو نہیں آتی؟ بہن کو تنگ کرتے ہوئے ان کی بات سن کر سرحان کو چھو لگ گیا اور جو وہ اس کی بیوی بنانے کا سوچ رہا تھا۔ اس کی حالت سے وہاں بیٹھا ایک نفوس لطف اٹھا رہا تھا۔ کیا امی یہ کس اینگل سے میری بہن لگتی ہے؟ ہر اینگل سے یہ تیری بہن لگتی ہے۔ برہان میں کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ شیطان! انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے کان کھینچے۔ پھپھو! ابیرا نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ اس نے منہ بنایا۔ سرحان کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ کیف سرد لہجے میں بولا اور کب سے دیکھ رہا تھا وہ۔ جب برداشت نہ ہوا اٹھ کر آیا، کافے کی طرف آیا۔ خود کی تو کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اس کی کمی کا شدید احساس ہوتا تھا، مگر ابیرا کے آنے کے بعد یہ کمی پوری ہو گئی۔ وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا اور پیار بھی۔ دیکھ رہی امی، بھائی نہ رہا، وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑنے والا تھا۔ بس کرو تم، اس وقت زہر لگ رہے ہو۔ یہ دیکھیں، اس نے میرا نیا دوپٹہ خراب کر دیا۔ سرحان، تم ابھی اور اسی وقت ابیرا کو شاپنگ پر لے کر جاؤ، یہی تمہاری سزا ہے۔ نو وے، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں، وہ چلایا۔ صحیح کہہ رہا ہے کیف، جاؤ اور جا کر اس کو شاپنگ کرا کر آؤ۔ امی نے بھی کیف کی حمایت کی۔ لگتا ہے آج تیرا دن خراب ہے، برہان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ میں بھی چلوں گی، ایک منٹ، میں بیگ لے کر آئی، انوش بولی اور فوراً گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نہیں جا رہا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا۔ جانا تو پڑے گا، زبردستی ہے، ایسا ہی سمجھ لو۔ اوکے چلو، وہ اپنے سارے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ ویل ڈن میرے شیر، سر خوشی سے بولے۔ سامنے والا اب بھی نقاب میں کھڑا تھا۔ سر، وہ لڑکیاں ابھی بھی ٹرک میں ہیں اور بے ہوش بھی، بہت سٹرونگ میڈیسن دی گئی ہے، اس لیے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ دنیا میں صرف یہ واحد انسان تھے جس سے یہ نرمی سے بات کرتا تھا اور ان کی سنتا اور مانتا تھا۔ ٹھیک، انہیں کل تک ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے شکوہ کیا۔ آپ وہ ایک پیار کرنے والے، فکر کرنے والے باپ بن گئے۔ بابا سوری، سر ابھی جھکا ہوا تھا۔ کرنل صاحب نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم ڈر رہے تھے کہ کہیں اس مشن کے لیے میں تمہیں منع کر دوں گا، اسی لیے نہیں بتایا نا؟ تو بیٹا جی، ابھی آپ کو وقت ہے اس مشن کے لیے، لیکن جب آپ یہ سٹارٹ کر چکے ہیں تو میں اب روکوں گا نہیں، کیونکہ کسی مشن کو سٹارٹ کر کے پیچھے ہٹ جانا پاک فوج کا شیوا نہیں۔ پل میں وہ باپ سے فوجی بن گئے تھے۔ جاؤ، خدا تمہیں سرخرو کرے، اور اسی دعا کی اس کو ضرورت تھی۔ وہ سلیوٹ کرتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پاشا، تم انڈیا جا رہے ہو؟ یوسف کو جب معلوم ہوا وہ انڈیا جا رہا ہے، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس چلا آیا۔ ہاں، کیوں؟ بتانا ضروری نہیں سمجھتا؟ تم نہ بھی بتاؤ تب بھی مجھے پتا ہے۔ جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بتانا ضروری نہیں سمجھتا؟ وہی ضدی پن۔ اوکے، لیکن اتنا تو بتا دو، انڈیا کیوں جا رہے ہو؟ ہر بار دبئی جاتے ہو، ضروری کام ہے وہاں پر، اور ضروری نہیں کہ ہر بار وہیں جایا جائے جہاں درد ملے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، یوسف اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی، تمہیں کھونے کی اذیت نہیں اٹھانی پڑی۔ میں نے محبت بھی کی تھی اور اسے کھویا بھی، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہوگی کہ جس سے محبت کی جائے اس کو کھو دو۔ تم نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں نے ایسا کیا ہے۔ پاشا کو جب احساس ہوا تو خود ہی چھوڑ دیا اور پیچھے ہو کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ سب سے بڑی افکاری محبت کی فنکاری ہے، بڑے بڑے منہ زوروں کو ہمبش ابرو پر نچا لیتی ہے۔ پاشا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ یوسف بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ بہت دیکھے ہنسی آنکھیں، تبسم دلنشیں دیکھے، ہزاروں ہوبرو دیکھے، مگر تم جیسے نہیں دیکھے۔
ماریا جو اپنی دھن میں آگے جا رہی تھی پیچھے کس کو شعر پڑھتے ہوئے سنا، فوراً پلٹی۔ پیچھے عجیب سے حلیے میں ایک لڑکا کھڑا تھا، آنکھیں اس پر گاڑے اپنے ہونٹوں کو کاٹتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماریا کو اس سے گھن آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اب ایسی بھی کیا بے رخی کے دیکھ کر منہ موڑ لیا جائے؟ ماریا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اوئے جنید، تو نے بتایا نہیں کہ یونی میں نیا آئٹم آیا ہے؟ تو کبھی نہیں سدھر سکتا، کسی نے صحیح کہا ہے، کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آج وہ اکیلی آئی تھی، اس نے کوئی بک لینی یہی لائبریری سے، اس لیے وہ جلدی آ گئی، لیکن جب اس یونی میں ہجوم دیکھا اور تیمور کی آواز سنی تو سمجھ گئی پھر کسی کو تنگ کر رہا تھا اور اگنور کر کے جانے لگی تو اچانک اس کی نظر تیمور کے سامنے ڈری گھبرائی ماریا پر پڑی۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ تم نے مجھے کتا کہا؟ وہ غصے سے گرایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بدتمیز تم ہو۔ لو، اب ایسے بھی کیا غریبی کے بندہ ایک شیشہ نہ لے سکے؟ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سرحان جو ابھی آیا تھا روتی ہوئی ماریا کا ہاتھ پکڑے غصے میں آتی ابیرہ کو دیکھ کر کہا، وہ کمینہ تیمور ماریا کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ تو شکر میں وقت پر پہنچ گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا کرتا وہ۔ اسے تو ہم دیکھتے ہیں۔ سرحان اور فرحان دونوں ساتھ بولے، نہیں آپ رہنے دیں، وہ بہت خطرناک ہے، اور ہم ان سے زیادہ۔ فرحان بولا، پلیز، التجا کی گئی۔ اوکے، دونوں ساتھ بولے۔ انوش اور ابیرہ تم لوگ چلو، ہم آتے ہیں۔ سرحان بولا، لیکن ماریا فوراً بولی، ہم وہاں نہیں جا رہے، بہن مانا ہے تو حق بھی ادا کریں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا اور چل پڑے۔ تم لوگوں نے آج کیا کیا ہے؟ جھوٹ مت بولنا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ میں بتاؤں کیا کیا ہے؟ یہ دیکھو۔ وہ خون سے آلودہ شرٹ اس کے اوپر پھینکتی ہوئی بولی۔ شرٹ کو دیکھ اس نے تھوک نگلا۔ اس نے یہ شرٹ چھپا دی تھی، مگر ابیرہ کی زرق نظروں سے یہ چھپی نہ رہ سکی۔ کیوں اپنے یہ قیمتی آنسو اس خون کے لیے بہا رہی ہو؟ بے لگام لہجہ اس پر سواہ بہکتی مچلتی نگاہیں۔ ابیرہ نے بری طرح سے چونک کر اس کو دیکھا۔ یہ خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو بہا دیا جائے، لیکن ان آنسو سے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ہمارے گھر کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے ہم ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ ہم نے ماریا کو صرف بہن کہا ہی نہیں بلکہ مانا بھی ہے، اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے یہ میں برداشت کر سکتا ہوں بھلا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو زیادہ کیا ہونا تھا جانی؟ پلیز۔ اوکے نہیں کرتا یار، پلیز رونا تو بند کرو۔ اب تو مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ جب اس نے رونا بند نہ کیا وہ سختی سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرحان نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے کہ برہان کی آواز پر برا سا منہ بنایا۔ ابیرہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا کھینچ لیا۔ تم نے میری بہن کو رلایا ہے؟ آپ بھی وہیں رک جائیں۔ وہ جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا وہیں رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ فرحان اور انوش بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ آج تک اس نے کیف سے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں کے علاوہ میرے پاس ہے کون؟ پھر بھی آپ نے ایسا کیا؟ میرے بارے میں بالکل نہیں